بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کا باب نمبر 75 پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ باب ہے باب العفو والاعراض عن الجاہلین، عفو درگزر کرنے اور جاہلوں سے اعراض کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے عفو اور درگزر اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عفو اور درگزر اختیار کرنے کا حکم فرما رہے ہیں، تو گویا کہ یہ کتنا اہم ہے اور کتنی خوبصورت اور کتنی اچھی صفت ہے۔ وقال تعالی فاصفح الصفح الجمیل، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے تم ان لوگوں سے اچھی طرح درگزر کرو۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ایذا اور باتوں سے درگزر کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم فرما رہے ہیں کہ ان کی باتوں کا آپ کوئی جواب نہ دیں۔ وقال تعالی، اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کریں؟ اس آیت کے شان نزول میں اگرچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خرچ وغیرہ دیتے تھے تو مالی امداد ان کی کرتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت مستح نے تہمت لگائی تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی وہ مالی امداد بند کر دی، تو اس پر یہ قرآنی آیت نازل ہوئی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، یعنی بخدا میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرما دے۔ تو حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر مالی امداد بھی دوبارہ جاری کر دی اور فرمایا یہ امداد اب کبھی بھی بند نہ ہوگی۔ وقال تعالی، اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اللہ جل شانہ نیک لوگوں کو دوست رکھتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو درگزر کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ تو اس میں بھی فضیلت معلوم ہوئی کہ کس قدر فضیلت ہے معاف کرنے کی، کہ انسان جو شخص عفو اور درگزر سے کام لے گا تو وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ وقال تعالی، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یعنی وہ شخص جس نے صبر کیا اور معاف کیا یہ یقیناً بہت ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی فرمایا کہ عفو اور درگزر کرنا مشکل ہے، یہ آسان نہیں، کیونکہ اس میں انسان نے اپنے نفس کو شکست دینی ہوتی ہے۔ نفس یہ چاہتا ہے کہ میں اگر کسی نے مجھ پر ظلم و زیادتی کی تو میں اس سے بدلہ لوں، لیکن ہم نے اس کے خلاف کرنا ہوتا ہے، تو یہ بہت ہمت کا کام ہے، لیکن اگر اس کو کر لیں گے تو اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ والآیات فی الباب کثیرۃ معلومۃ، اس باب میں آیتیں بہت زیادہ ہیں جو مشہور اور معروف ہیں، یعنی اس باب سے متعلق بہت سی اور بھی آیتیں ہیں۔ تو اس جملے سے امام نووی رحمہ اللہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ چند ذکر کر دی گئیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد قال لقد لقيت من قومك وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبة اذ ارزت نفسي على ابن عبد يعليل بن عبد كلال فلم يجبني الى ما اردت فانطلقت وانا مهموم على وجهي فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب فرفعت راسي فإذا أنا بصحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل صلى الله عليه وسلم فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال
فسلم علی ثم قال یا محمد ان اللہ قد سمع قول قومک لک وانا ملک الجبال وقد بعثنی ربی الیک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر غزوہ احد سے بھی کوئی دن سخت آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تیری قوم سے بہت تکلیف اٹھائی ہے اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے عقبہ والے دن پہنچی، جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبد یالیل بن عبد کلال پر پیش کیا تو اس نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، تو میں وہاں سے سخت پریشانی کی حالت میں نکلا۔ قرن ثعلب پہنچ کر مجھے کچھ افاقہ ہوا، میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو بادل نے مجھ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کی وہ باتیں سنی جو انہوں نے آپ سے کی، اور وہ بھی جو انہوں نے آپ کو جواب دیا۔ اللہ جل شانہ نے آپ کی طرف پہاڑوں پر مقرر فرشتہ بھیجا ہے، آپ اس کو جو حکم دیں گے وہ حکم بجا لائے گا۔ پھر مجھے اس پہاڑوں پر مقرر فرشتے نے آواز دی اور سلام کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے انہوں نے کی سنی، اور میں پہاڑوں پر مقرر فرشتہ ہوں، مجھے میرے رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ فَمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَطْبَقْتُ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، تاکہ مجھے آپ حکم دیں کہ میں آپ کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں دو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس ڈالوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو اس حدیث مبارک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو بیان کیا گیا کہ آپ کے اخلاق کس قدر اعلیٰ تھے، کہ جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا غزوہ احد سے بھی سخت دن آپ کو دیکھنا پڑا، کیونکہ غزوہ احد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت سخت تھا۔ احد یہ مدینہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے جس کے پاس غزوہ احد ہوا۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہوا، اسی غزوے میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور اسی میں آپ ایک گڑھے میں بھی گر گئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور 70 صحابہ بھی شہید ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ احد سے بھی سخت دن مجھے دیکھنے پڑے۔ تو آپ نے فرمایا یوم العقبہ جو ہے یعنی اس کی تکلیفیں تو بہت زیادہ ہیں۔ عقبہ یہ طائف کے راستے میں ایک جگہ کا نام ہے، یعنی طائف جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کرنے کے لیے گئے تو آپ نے فرمایا پھر وہاں پر جو مجھے پیش آیا تو وہ میرے لیے بہت مشکل تھا کہ طائف کے سردار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی نہیں مانا، بلکہ شریر بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جنہوں نے آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں بھی پہنچائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے میری دل جوئی کے لیے فرشتوں کو بھیجا، اور اللہ پاک نے بلکہ یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جیسا بھی جو حکم دیں تم ان کو پورا کر دو، یعنی اگر ان کو ختم کرنے کا حکم دیں تو ان کو ختم کر دو ان لوگوں کو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے زیادہ درگزر سے کام لیا کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں اچھے لوگوں کو پیدا فرما دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے سے تمام دین کی طرف دعوت دینے والے تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ جب بھی لوگوں کو تکلیفیں پہنچے تو وہ اس پر صبر کریں، اور تکلیف دینے والوں کے لیے بد دعا نہ کریں بلکہ ان کے لیے دعا دیں۔ اکشبان، یہاں سے امام نووی رحمہ اللہ حدیث پاک میں جو لفظ آیا تھا اکشبان، اس کی تشریح فرما رہے ہیں کہ الاکشبان الجبلان المحیطان بمکہ والاکشب هو الجبل الغلیظ،
کہ اکشبان مکہ کے گرد پہاڑوں کا نام ہے۔ اکشب دشوار گزار یا عظیم پہاڑ کو کہتے ہیں۔ وَأَنْهَا قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَن يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَن يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ تَعَالَى۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے کبھی کسی چیز کو، نہ کسی عورت کو، نہ خادم کو اپنے ہاتھ سے مارا، ہاں مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ آپ کو کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی اور آپ نے تکلیف پہنچانے والے سے بدلہ لیا ہو۔ ہاں اگر اللہ کے محارم میں سے کسی چیز کی بے حرمتی محسوس فرماتے تو اللہ کے لیے انتقام لیتے۔ ما نیلا، نیلا اس کا ماضی نالا ہے اور اس کا مضارع ینالو، نیلن اس کا مصدر ہے بمعنی پانا یا ملنا۔ ینتہا کا، انتہا کا ماضی ہے، ینتہی کو اس کا مضارع اور انتہاکن اس کا مصدر آتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے بے حرمتی کرنا یا پردہ دری کرنا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق بیان کیے گئے کہ آپ نے کبھی بھی کسی کو، نہ کسی عورت نہ کسی خادم کو اپنے ہاتھ سے مارا۔ اس حدیث کی وضاحت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے، جنہوں نے فرمایا کہ میں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی لیکن آپ نے کبھی نہیں ڈانٹا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی مثال دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پھر فرمایا لیکن آپ جب جہاد میں ہوتے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جنگ کرتے، یعنی پھر اس لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا مگر اس کے علاوہ نہیں۔ لیکن اس کے بارے میں بھی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ آپ نے پوری زندگی میں میدان جہاد میں بھی صرف ایک ہی آدمی کو مارا اور اس کا نام تھا ابی بن خلف۔ اس کے علاوہ آپ نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھوں سے نہیں مارا۔ پھر فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی جس میں آپ کی ذاتی تکلیف ہو لیکن آپ نے اس سے بدلہ لیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہ لیا، لیکن اگر اللہ کی حدود کو پامال کیا جاتا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی غیرت جوش میں آتی اور اس وقت اللہ کی وجہ سے آپ اس آدمی کو ضرور سزا دیتے۔ اس میں بھی فرمایا کہ للہ تعالی، تو معلوم ہوا کہ وہ سزا دینا بھی اللہ ہی کے لیے ہوتا تھا، اللہ کے حکم کی تعمیل ہوتی تھی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال كنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ فأدركه أعرابي فجبزه بردائه جبزة شديدة فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبزته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بالإطاعة۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ کے اوپر نجران کی بنی ہوئی موٹے کنارے والی چادر تھی۔ ایک دیہاتی آپ کو ملا اور آپ کی چادر مبارک کو اس نے اس سختی سے کھینچا کہ میں نے آپ کے کندھے مبارک کی جانب دیکھا تو چادر کے کنارے کو سختی کے ساتھ کھینچنے کی وجہ سے اس میں نشان پڑ گیا۔ پھر اس دیہاتی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس جو مال اللہ کا ہے اس میں سے میرے لیے بھی دینے کا حکم فرمائیں۔ تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے، مسکرائے، پھر آپ نے اس کو دینے کا حکم فرما دیا۔ بردن کا مطلب ہے چادر۔ کیا اس میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک موٹی چادر تھی، نجرانی یعنی نجران کی بنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے کہ اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا جاہلانہ رویہ اختیار کیا لیکن آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا۔
عاتق کندھے کو کہتے ہیں اور صفحہ کہتے ہیں جانب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے اس طرح سے چادر کو کھینچا کہ آپ کے کندھے کے اوپر اس چادر کی وجہ سے نشان پڑ گیا، کھینچنے کی وجہ سے. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں غصہ نہیں کیا، اس کو کوئی سخت لفظ نہیں کہے، یا یہ اس سے مال کو نہیں روکا، بلکہ اس کو دینے کا حکم دیا کہ اس کو مال دے دیا جائے. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو جیسے حکم دیا قرآن پاک میں ادفع باللتی ہی احسن، کہ اچھے انداز سے بدلہ لو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر عمل کر کے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بالکل بھی کوئی سخت الفاظ نہیں کہے، بلکہ آپ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال کأنی انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبیا من الانبیاء صلاة اللہ وسلامہ علیہم ضربہ قومہ فأدموه وهو يمسح الدم من وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کا واقعہ سناتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ اس نبی کو اس کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا. وہ اپنے چہرے سے خون صاف کرتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں. حکایہ کی حکایتاً یعنی نقل کرنا، بیان کرنا. اس حدیث مبارک میں یہ بتایا گیا کہ انبیاء کے اخلاق کیسے تھے. اس میں فرمایا کہ ان کی قوم نے ان کو مارا، وہ اپنا لہو صاف کر رہے تھے نبی، لیکن انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ ان کو معاف کر دے، یعنی بد دعا کی بجائے ان کے لیے معافی کی دعا ہو رہی ہے. تو اب اس حدیث مبارک میں یہ بیان نہیں کیا کہ وہ نبی کون تھے، یعنی اس میں نبی کی کوئی وضاحت نہیں آئی. تو اس سے دو احتمال ہیں. اس حدیث مبارک میں نبی ہونے سے دو احتمال ظاہر کیے گئے. پہلا تو احتمال یہ ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام تھے کہ ان کی قوم نے بھی ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دی، مگر پھر بھی وہ یہ کہتے تھے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں. مگر اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر نبی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ہیں، اور یہ انداز بھی آپ کے کمال اخلاق پر دلالت کرتا ہے کہ آپ اپنی آپ بیتی کو بیان فرما رہے ہیں، اپنی تکلیف کو بیان فرما رہے ہیں، لیکن اپنا نام نہیں لیا، یعنی اس تکلیف کو مبہم انداز میں بیان فرما رہے ہیں، اس میں اپنی قوم کی تاکہ اس میں اپنی قوم کی مذمت نہ ہو سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی یہ بہت ہی اعلیٰ مثال بیان کی گئی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو بچھاڑ دے، اصل طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے. سرع یسرع سرعا یسرعا، اس کا مطلب ہے بچھاڑنا، اور مالکا یملک ملکن، مالک ہونا یا بادشاہ بننا. تو علماء اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ غصہ برا ہے جبکہ غصہ ناحق ہو، اگر حق پر ہو تو پھر یہ برا نہیں. تو اس حدیث مبارک میں فرمایا کہ اصل بہادر کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل پہلوان جو ہے یہ وہ شخص نہیں ہے جو کہ دوسرے کو بچھاڑ دے، دوسرے کو گرا دے، بلکہ اصل پہلوان، اصل طاقتور وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کو قابو کر لے، یعنی اپنے نفس کو پچھاڑ دے. تو نفس کو پچھاڑنا، نفس کے اوپر قابو پا لینا، یہ بہت مشکل کام ہے. یہ اتنا مشکل ہے کہ نفس آسانی سے قابو میں نہیں آتا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل پہلوان اس کو بیان فرمایا. بعض اوقات جب ہم سے کوئی جہالت کے ساتھ پیش آئے یا برا بھلا کہے اور ہم اس کو معاف کرنا چاہیں تو ہمارا نفس جلدی اس پر راضی نہیں ہوتا، لیکن اس نفس کو دبا کر اس کو معاف کر دیا جائے، درگزر کر دیا جائے. تو اصل بہادری یہ ہے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی مثالوں کے ذریعے ہمیں یہ درس، یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو ایسا ہی بنائیں اور لوگوں کے سخت رویوں کو برداشت کرنے کی عادت بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔